السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا، جب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اس کے بعد جب وہ واپس آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے مکہ پہ اسلامی حکومت، یا آپ اس کو کہیں اسلامی نظام کا جب یہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو اصل میں اس کی وجہ کیا تھی کہ حدیبیہ جب معاہدہ ہوا تھا، یا اس کو ٹریٹی جب ہوئی تھی، تو اس میں ایک نقطہ تھا، ایک پوائنٹ اس میں تھا کہ جو قبائل ہیں وہ آزاد ہیں. قبائل جس کے ساتھ، یعنی دو پارٹیز تھی وہاں پہ، قریش اور دوسری طرف جو مسلمان تھے جو اب مدینہ میں رہ رہے تھے، تو قبائل آزاد تھے کہ دو میں وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، اور پھر اسی کا کہ وہ اس کا حصہ سمجھے جائیں گے. تو اس طرح سے وہاں پہ کیا ہوا، خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے اور بنو بکر یہ قریش کے ساتھ ان کے حلیف بن گئے. اچھا، کچھ ٹائم کے بعد، کیونکہ ان کی بنو بکر اور خزاعہ ان کی جاہلیت کے دور سے جنگ چلی آ رہی تھی، تو اس میں کیا ہوا کہ ایک وہاں پہ کچھ لوگ بنو بکر میں تیار ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو باتیں اس طرح ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر قریش میں ان کے ساتھ، جو قریش کے کچھ شر پسند تھے، وہ ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے وطیر جو ایک چشمہ تھا اس جگہ پہ ان پہ حملہ کر دیا، بنو خزاعہ پہ. تو کعبہ تک، بلکہ حرم کعبہ میں بھی ان کو مارا گیا، اور کتابوں میں آیا ہے کوئی 20 آدمی خزاعہ کے مارے گئے تھے. اب کیونکہ یہ قریش کا ایک بڑا جارحانہ قدم تھا، اس سے وہ جو حدیبیہ میں ان کا معاہدہ ہوا وہ توڑ رہے تھے اس سے، اور انہوں نے توڑا جب انہوں نے مسلمانوں کے ایک جو ان کا ایک خلیف تھا، جو ان کے ایگریمنٹ میں جس کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، قبیلہ جو بنو خزاعہ کا، اس پہ حملہ کر کے. اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ صفوان بن امیہ، اسی طرح سے سہیل بن عمرو، یہ لوگ اس میں شامل تھے قریش کی طرف سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خزاعہ کی طرف سے عمر ابن سالم خزاعی، اور اس کے بعد بدائل بن ورقہ، یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی کہ اس طرح سے ان نے اپنا جو معاہدہ توڑ دیا اور ہم پہ حملہ کر دیا، ہمارے لوگ مار دیے انہوں نے. تو جو ایک روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو خط لکھا تھا کہ آپ یا تو ان کی دیت ادا کرے، یا پھر آپ بنو بکر کے ساتھ اپنا معاہدہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، یا پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دے اور جنگ کرے. تو انہوں نے اس کو پہلے مسترد کر دیا، یعنی وہ جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا ٹائم کے بعد ان کو ہوش آ گئے، اور ان کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بڑی غلطی ان سے ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تھا کہ آپ کسی طرح سے وہاں پہ بات بنائیے، اور وہ ڈائریکٹلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، اسی طرح حضرت علی و فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے پاس سفارش کے لیے ان کے پاس گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب وہ پہنچے تو لیکن ان کی بات نہیں بنی، یعنی جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ اب اس کی تجدید نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے قریش نے توڑ دیا. تو یہاں پہ جب قریش کی ناکامی ہوئی، اب اس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، اسی طرح سے صحابہ کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ جنگ کی، نہیں کہ کہا گیا کہ تیاری کرنی ہے، لیکن یہ نہیں ان کو ایک طرح سے ایک راز رکھا گیا کہ اس جگہ میں جانا ہے. تو بڑے قبائل تھے اس میں، جو سب سے زیادہ سلائم وغیرہ، کیونکہ مہاجرین اور انصار میں کوئی بھی پیچھے نہیں اس میں رہا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا اسلامی فوج کا، 10,000 کا تھا، اور اس میں سلائم کے سب سے زیادہ تھے، انصار کے بعد انصار کے کوئی 4,000 تھے. تو مہاجرین انصار میں یہ جو روایت میں ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، اور اس طرح باقی قبائل قریباً 10 قبائل یہ تھے. یہ ایک بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر اس میں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک اس میں ایک پہلے جس طرح سے ایک جنگ میں وہ بیچتے تھے، پہلے ایک اسکواڈ بیچتے تھے، اس کے بعد جاسوسی کا وہاں پہ ایک نظام، اور ساتھ میں یہ ہدایت دی گئی کہ جو بھی مشکوک آپ کو راستے میں، یعنی جس راستے سے آپ مکہ جا رہے ہیں، تو آپ اس کو پکڑیے گا. تو یہاں پہ ایک صحابی تھے جو بدری صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ.
تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا قریش کو جو پکڑا گیا. تو پھر حضرت فاروق اعظم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دے میں ان کی گردن اڑا دوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی غلط ارادے سے نہیں، بلکہ قریش کے کیونکہ اس میں صحابہ کے رشتہ دار ہیں، میرے بھی کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ یہ بدری صحابی یعنی بدر میں حصہ لے، اور اس طرح سے ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو یہ اب وہاں سے نکلے اور مطلب توا اس جگہ پہ آرمی مطلب بہت سارے لوگ اور اس جگہ پہ یہ رکے، اور اسی جگہ اس آرمی کا جو ڈویژن ہوتا ہے یعنی مائمنہ، مائسرہ، کلب وغیرہ. اور پھر یہاں جھنڈے دیے گئے، الگ الگ قبیلوں کو الگ جھنڈے گئے، اور حضور سسٹم کا جو اپنا بڑا جھنڈا تھا وہ مطلب سیاہ رنگ کا تھا، بلیک تھا، اور چھوٹا جو مطلب لیوا جو تھا، علم جو آپ کے پاس تھی وہ سفید رنگ کی تھی. تو اسی طرح سے مطلب یہاں پہ آرمی کے ڈویژنز ہوئے، اور آرمی نے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مرہ زہران اس جگہ پہ جو 22 کلومیٹر دور مکہ سے ہے اس جگہ پڑاؤ ڈالا. اچھا یہ 8 ہجری میں ہوا، اور مدینہ سے آپ 10 مطلب رمضان المبارک کو آپ نکلے، اور 19 رمضان کو، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ فتح کا دن تھا 19 رمضان. تو آپ نے روزہ رکھا تھا، اور قدرت کے مقام پھر آپ نے افطار کے لیے سب کو کہا کہ یہاں پہ روزہ مطلب توڑ دے. تو اب وہاں پہ مطلب جب آپ کا ایک بڑا لشکر، ایک 10,000 کا لشکر جا رہا تھا، تو مکہ انٹر یعنی مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس میں ایک بڑی کامیابی مل گئی ان کو کہ بڑی جو وہاں کی شخصیات تھی مکہ کی اس ٹائم، ابو سفیان اور عبداللہ ابن امیہ، انہوں نے اسلام قبول کیا یہاں پہ. تو اصل میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ جو جوفہ اس جگہ پہ وہ مسلمانوں کو ملے، اور ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ بہت پہلے نے کچھ تو بدر سے ان کا ہے کہ بدر کے بعد آپ کا اسلام لائے تھے، یا خیبر اس طرح سے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسلام لائے تھے. تو جب یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ہی ان کو مطلب کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. تو یہاں پہ حضرت فاروق اعظم تو ان کے پیچھے لگ گئے تھے ابو سفیان کے، لیکن انہوں نے ان کو بچایا، اور پھر ایک رات دوسرے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اب اسی کے ساتھ اب وہاں پہ جو بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام، ابو سفیان وغیرہ، تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی وہاں پہ کہ مطلب مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام کو بڑی کامیابی ملی کہ وہاں کے پرومیننٹ ابو سفیان ہی صرف جو وہاں کی بڑی لیڈرشپ اس میں وہی بچے تھے. تو ایک بڑا سمجھدار آدمی تھے ابو سفیان. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت عباس نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ یہ مطلب ہمیشہ سے سرداری کو، لیڈرشپ کو پسند کرتے ہیں، تو آج بھی آپ ان کے لیے کوئی اعزاز دے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو بھی ان کے گھر میں داخل ہوگا یعنی اس کو بخش دیا جائے گا، اس کو امان دی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اب اسی طرح سے مطلب یہاں پہ ایک اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو سمجھائی تھی کہ جب ہماری فوج پہاڑی راستے سے گزرے تو آپ اس کو کھڑا کر دینا تاکہ یہ مشاہدہ کر سکے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے وہاں کہا تھا کہ آپ کے بھتیجوں کی بادشاہت مل گئی تھے، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ اس کو یہ نبوت ہے. تو پھر یہاں سے آنے سے پہلے ہی ابو سفیان کو حضرت عباس نے سمجھایا کہ آپ جب لشکر داخل ہو اس سے پہلے ہی اپنی قوم کو بولے کہ سرنڈر کرے، یعنی کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہو. تو یہاں پہ ایک اور بات ہو گئی تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ جب گزرے تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج مطلب وہ بدلہ لینے کا دن ہے، جس طرح سے مطلب یہ قتل غارت کا دن ہے. تو انہوں نے ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یوم المرحمہ یعنی رحمت کا دن ہے، آج کا رحم کرنے کا دن ہے، جس میں کعبہ کی عظمت ظاہر کی جائے گی. اسی طرح سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابو سفیان نے کہا تھا اس پہ انہوں نے حضرت سعد ابن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا، اور پہلے ان کے بیٹے کو دیا تھا قیس بن سعد کو، لیکن اس کے بعد ان کے کہنے پہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کو جھنڈا دیا. اچھا اب قریش کے لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ قریش کے لوگ مطلب ان میں ابھی تھے کچھ ایسے جو جنگجو ٹائپ کے تھے، مثال کے طور پر صفوان بن امیہ، اسی طرح سے اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر، یہ بھی جنگ پہ بضد تھے. تو انہوں نے جو یہ خندمہ یہ ایک جگہ وہاں پہ تھی، تو یہاں پہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے.
اور یہی ان کی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور جس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے اور یہ بھی مارے گئے تھے، یعنی مکہ کے جو مشرکین، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے قبائل کو جمع کیا تھا اور انہی کو آگے کیا تھا تاکہ اگر جنگ میں یہ جیت جائے تو یہ بھی ہماری جیتے، اگر مرے تو قبائل کے لوگ یعنی بدوی ہی مرے۔ تو یہاں پھر حضرت خالد بن ولید نے ان کو شکست دی تھی، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ اسٹرانگت یہاں پہ ختم ہو گئی تھی ان کی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس میں کیا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے؟ تو یہ نہیں کہ جس طرح سے مطلب عام طور پہ جو فاتح ہوتے ہیں جب وہ ایسے علاقے میں جہاں ان پہ ظلم ہوا ہو، تشدد ہوا ہو، جب وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک الگ طریقے سے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی جس طرح سے مطلب وہ آپ کی سیرت مبارکہ میں عاجزی انکساری، اور یہیں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن قریباً کتابوں میں ملتا ہے کوئی 16 کے ایسے مطلب تقریباً 16 لوگ ایسے تھے جن میں مرد اس میں قریباً 9 اور عورتیں 6 سے 8۔ تو یہ ان کے قتل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم، یعنی ان کی قتل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان میں صرف 6 کو بعد میں مار دیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے جو اکثر تھے انہوں نے امان مانگی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے مطلب بڑا ایک کم یہاں پہ جس طرح سے ایک تو اگر مطلب جو کتابوں میں آیا ہے کہ اگر سارے لوگ وہاں پہ یہ ضد نہیں کرتے جنگ وغیرہ کے لیے تو پھر تو وہ بھی نہیں مارے جاتے جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگ میں مارے گئے۔ اچھا، بنو خزاعہ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ جس جگہ پہ ان کو بنو بکر نے ان کو مار دیا تھا، یعنی وتیر کا جو چشمہ تھا، اس جگہ وہ شام تک ان سے مطلب قصاص لے سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے تھے جہاں پہ مطلب جو کہ یہاں پہ جو ایگریمنٹ جب یہ بنو ہاشم کے خلاف جب وہ شیب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو آپ کے یہ تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو جس جگہ وہ ایگریمنٹ ہوا تھا آپ اسی جگہ ٹھہرے تھے۔ اچھا، اس کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے اور طواف کیا، اور پھر وہاں پہ جو بت تھے قریباً 360 جو ہے مکہ میں تھے، اچھا ان کو توڑ دیا گیا تھا، اور اس جگہ پہ حضرت بلال کو آپ نے کہا کہ آذان دے چھت پہ۔ تو اس جگہ وہی جس طرح پہلے جب امرۃ القضاء میں کچھ لوگوں نے بات کی تھی، اچھا ہوا کہ ہمارے بڑے اس سے پہلے یہ مر گئے تو اس کی آذان وہ انہوں نے یہ کم سے کم یہ ٹائم تو نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ثقیف جو عزا وہاں کا بڑا مشہور بت تھا اس کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ تو اسی طرح سے سعید بن زید کو یہ جو منات عقدید کی جگہ پہ منات کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت عمر ابن عاص کو سوا یہ جو حذیلی قبیلے کا بڑا مشہور بت تھا اس کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بیعت لی لوگوں کی، اور اس میں مرد کی بھی اور عورتوں کی بھی بیعت لی، اور پھر اس میں وہ الگ احکام کہ عورت کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملانا وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں بیعت لی گئی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کے خطبات کا ذکر جن میں سے آپ نے بڑے مطلب جو فقہ میں مطلب جتنے مسائل ہے یا حرم کے متعلق جو مسائل ہے، اسی طرح سے باقی مسائل پہ، اور 3 خطبات ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک یہاں پہ رہے تھے جو کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ مطلب ایک نقشہ یا ایک جس طرح سے ایک ہم نے اس پہ بات کی کہ فتح مکہ کب ہوا، 8 ہجری میں رمضان المبارک میں ہوا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ بڑی بات جو سمجھنے والی تھی کہ مطلب اس میں اکرمہ ابن ابو جہل جو تھا اس نے بھی، کیونکہ اس کے قتل کا بھی پہلے حکم دیا گیا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، پھر ابو لہب کے بیٹے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے جو یہ حضرت ابو سفیان، اسی طرح سے حکیم بن حزام وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سمجھے کہ جو بعد میں اسلام کے لیے قوت بن کے نکلے، اور جب ہم حنین طائف وغیرہ پہ بات کریں گے، یا پھر جو باقی سیرین یا پرشین جو یہ بڑے ممالک تھے ان میں جب جنگیں ہو گئی، تو ان لوگوں نے بڑا قریش کا اسلام کے لیے بڑا ایک رول رہا بعد میں۔ اس سے پہلے تو بہت کم لوگ تھے، لیکن یہاں پہ جب عام معافی کا اعلان کیا گیا
تو ایک بڑی طاقت بن کے پھر مسلمان. اور اس سے مطلب فتح مکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کہ آپ کے جو ناقدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ سر جھکا کے بات کرتے ہیں کہ یہ جتنا زیادہ ظلم آپ پہ ہوا تھا اس کے مقابلے یعنی آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. لیکن آپ مطلب وہاں یہ جو آپ کو مطلب انصار اس پہ دکھی تھے, شاید ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ان کے اس طرح مادری وطن کی ایک محبت ہوتی ہے, لیکن آپ نے ان کا کہا کہ اب میرا آپ کے ساتھ ہے. یعنی فتح مکہ کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں بلکہ آپ مدینہ واپس آئے, جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو یہ فتح مکہ کا مطلب وہ عظیم ایک اسلامی تاریخ میں ایک بڑا عظیم دن تھا جو کہ رمضان المبارک 8 ہجری میں پیش آئے, اور جس میں مسلمان ایک بڑی قوت بن کے بعد میں سامنے آ گئے. تو آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے اس کو لے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.